اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں، سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ، ان دونوں بیویوں کی زندگی کے حالات پر اختصار کے ساتھ ہم روشنی ڈالیں گے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کوالٹی بتائی۔ التی تسرہ اذا نظر، بہترین بیوی کی پہلی کوالٹی، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر اپنے غم بھول جائے، اپنی ٹینشن بھول جائے، بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ بہترین بیوی کی یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر کی بات مانے، منوانے کا موقع ہے تو منوائے بھی، لیکن ماننے کا جذبہ ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ اور تیسری کوالٹی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند گزرے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بہترین بیوی کی جتنی کوالٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ رسول کی وہ بیوی ہے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا دو حصہ گزارا ہے۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، 63 سال کی عمر آپ نے پائی، یعنی اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کتنے سال تھی؟ 38 سال۔ 38 سالوں میں اللہ کے نبی نے 25 سال اس بیوی کے ساتھ گزارے، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ اگر اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دیں ہم تو 2 حصے آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ اور حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنے خوش رہتے تھے، اتنا ان سے اللہ کے رسول کو حوصلہ ملتا تھا کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی ٹوٹ گئے، پے در پے 2 بڑے صدمے اللہ کے رسول کو پہنچے۔ ایک تو شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ تھا، پورے خاندان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیفیں سہی تھی۔ اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جن سے اللہ کے رسول کو بڑا سپورٹ ملتا تھا۔ اور ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد، چونکہ وہ جو 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا، حضرت خدیجہ کمزور ہو گئی تھی، 50 سال کی عمر ہو چکی تھی، بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے بڑا دوا علاج سب کچھ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا، غم کا سال، رسول اکرم کو غم پہنچا اس سال۔ یہ حضرت خدیجہ تھی میرے پیارے بھائی۔ حضرت خدیجہ کا تعلق قبیلے قریش کے ایک بڑے مشہور خاندان بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب اگر آپ دیکھیں، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آپ نسب پڑھیں گے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو اس میں آگے قصی کا ایک نام ملے گا، تو قصی کے اوپر اللہ کے رسول کا اور حضرت خدیجہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں اگر ہم نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی بیوی کو پاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے والد اپنے خاندان کے سردار تھے، خویلد ان کا نام تھا، اور بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ اس بڑے خاندان میں، عزت دار گھرانے میں حضرت خدیجہ پیدا ہوئی۔ رسول اکرم سے 15 سال بڑی تھی، 15 سال پہلے پیدا ہوئی اللہ کے رسول، لیکن اتنی پاک دامن تھی، اتنا بہترین ان کا اخلاق تھا، کیریکٹر تھا کہ دور جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاک دامن، پاک صاف۔ اس دور میں، جس دور میں پاک دامنی کی مثال بڑی کم ملتی تھی، اس دور میں بھی خدیجہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ان کا ہوا تھا ہند بن نباش تمیمی سے، انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ دوسرا نکاح ان کا ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
फिर बेवा हो गई। मायके में बैठ गई। बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बाप ताजिर था, बाप का इंतकाल हो गया। जंग फुज्जार में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा ने अपने वालिद की तिजारत को संभाला। बेटा कोई नहीं बचा था, भाई लोग इनके सब इंतकाल कर गए थे। बाप का कारोबार बेटी ने संभाला और बेहतरीन तरीके से संभाला। उस जमाने में हजरत खदीजा का माल तिजारत विदेशों में जाता था, एक्सपोर्ट का काम करती थी। उन्होंने बाकायदा अपने आदमी तय किए थे कमीशन पर। शरीयत में तिजारत का एक तरीका यह भी है, माल हमारा है, मेहनत आप करें, परसेंटेज तय कर लिया जाए। इसको मुजारबत कहते हैं। हजरत खदीजा ने मुजारबत पर, इस सिस्टम पर खूब पैसा कमाया और मक्के की यानी मालदार तरीन खातून में इनका शुमार होने लगा। इज्जतदार भी हैं, बड़े खानदान की भी हैं, बेवा हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आए। अबू लहब ने रिश्ता भेजा। अबू लहब सरदार था बनु हाशिम का, अल्लाह के रसूल का चचा है अबू लहब। और भी लोगों के रिश्ते आए, खदीजा ने रिश्ते ठुकरा दिए, मैं शादी नहीं करूंगी। और उसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपनी उम्र की 20 साल गुजार चुके हैं। अब अल्लाह के रसूल जवानी की सरहदों में पहुंच चुके हैं। अल्लाह के रसूल को एहसास है कि मेरे चचा ने मुझे पाला है, पोसा है, अब चचा का एहसान उतारने का टाइम आ रहा है। चचा से तिजारत करने का हुनर सीखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब मुल्क के शाम के सफर पे अल्लाह के रसूल भी तिजारत के लिए जाने लगे। मक्के से माल लेकर के जाते थे और वहां जाके सेल करते थे। जाहिर है कि अल्लाह के रसूल का अखलाक नबूवत के ऐलान के पहले भी मक्के में मशहूर था कि अल्लाह के रसूल बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं। आपकी तिजारत भी वैसी ही थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी तरह हैं कि नमाज तो बहुत अच्छी है, तिजारत बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ क्या है भाई, एक आदमी के तकवा और तहारत को हम कैसे नापते हैं? उसके सजदे के निशान से नापते हैं, मस्जिद में उसकी हाजिरी से नापते हैं। फजर की नमाज में आता है, 5 टाइम का नमाजी है, परहेजगार है। जाहिर है परहेजगारी का एक पैमाना तो ये है, नमाज की पाबंदी जरूरी है। कोई अल्लाह का बंदा रात में तहज्जुद पढ़ता है, यकीनन ये उसके नेक होने की अलामत है। मगर मेरे भाई ये तकवा अधूरा है, ये तकवा नाकिस है अगर उसका लेन देन गड़बड़ है। उसके सजदे के निशान अल्लाह के यहां काम नहीं आएंगे अगर उसके मामलात गड़बड़ है। अल्लाह के रसूल का मामला ऐसा नहीं था। अल्लाह के रसूल नबूवत के ऐलान के पहले भी जब नमाज नहीं थी, जब रोजा नहीं था, जब हज नहीं था, उस दौर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेन देन की सफाई, अपनी अमानतदारी, अपनी सच्चाई से पूरे मक्का में फेमस हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे। हजरत खदीजा के कानों तक खबर पहुंची कि कोई नौजवान है मक्के में, बनु हाशिम घराने का, कारोबार करता है, बिजनेस करता है, मामलात बड़े अच्छे हैं उसके। हजरत खदीजा ने पैगाम भिजवाया अल्लाह के रसूल के पास। सुना है कि आप तिजारत करते हैं, हमारा भी कुछ माल आप लेके जाएं, मैं जो मुनाफा और लोगों को देती हूं उससे ज्यादा आपको मुनाफा दूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया। चचा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, वो औरत नेक है, दीनदार है, अगर वो ऑफर कर रही है तो ठीक है, उनका माल लेकर के जाओ, बिजनेस करो। हजरत खदीजा ने बिजनेस के लिए माल दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया और अपने गुलाम मैसरा को अल्लाह के रसूल के साथ लगा दिया और मैसरा से चुपके से कहा कि वापस आकर के मुझे रिपोर्ट देना कि इस इंसान का कैरेक्टर है कैसा। भाई सुना तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन तुम सही रिपोर्ट लाओगे कि क्या है। भाई लोग कहते हैं ना, किसी इंसान को जांचना हो तो सफर कर लो उसके साथ, किसी इंसान को परखना हो तो कारोबार कर लो उसके साथ। यहां कारोबार भी हो रहा है, सफर भी हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेकर के गए और भाई जब नीयत सच्ची हो, कहते हैं नीयत अच्छी हो तो अल्लाह बरकत देता है। हजरत खदीजा के माल में अल्लाह के रसूल ने पिछले लोग जो जाकर के हजरत खदीजा का माल बेचते थे उसके मुकाबले में डबल मुनाफा कमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आकर के आना पाई पूरी हजरत खदीजा को पेश कर दी, ये माल था, ये हिसाब है। हजरत खदीजा का गुलाम जो मैसरा उस सफर में गया था, उसने आकर के रिपोर्ट दी कि ये तो यानी बहुत ही नेक आदमी है, बड़े ईमानदार हैं, बड़े शरीफ हैं, न इनकी नजर में गंदगी है, ना अखलाक में गंदगी है, ना ऊंची आवाज में बात करते हैं। कहा कि मैंने तो कभी कभी देखा कि सहरा में धूप निकली हुई है लेकिन इनके ऊपर धूप नहीं पड़ रही है, इनके ऊपर साया पड़ रहा है, मैंने ये मंजर भी देखा इनके साथ। हजरत खदीजा बहुत मुतासिर हो गई और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में यह ख्याल आया कि ये एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, शरीक हयात बन सकते हैं। अपनी सहेली हजरत नफीसा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک بات یہاں یاد رہے، ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوتی تو عمر بہت بڑا فیکٹر مانی جاتی ہے. عام طور سے لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہی ہونی چاہیے، یہ ہمارے یہاں اصول ہے. لڑکی کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے. عرب میں ایسا نہیں تھا. میں کئی مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ لڑکے کی عمر کم ہے لڑکی کی زیادہ ہے، یا لڑکی کی بہت کم ہے لڑکے کی بہت زیادہ ہے. ایسی بھی مثالیں ہیں. ہمارے یہاں جس کو عیب مانا جاتا ہے اس سوسائٹی میں وہ عیب نہیں تھا. عمر کا ڈیفرنس بہت معنی نہیں رکھتا تھا. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے شادی کی. تاریخ کی صحیح روایت ہے نا. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، ان سے شادی کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق نے کی. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی عمر میں اور ام کلثوم کی عمر میں فرق تو رہا ہوگا. اور رشتے کے اعتبار سے دیکھو تو حضرت ام کلثوم کون ہے؟ علی کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول کی نواسی ہیں. بھئی ہماری سوسائٹی میں بیوہ مطلب اس کی شادی کسی متعلقہ کسی ایسے آدمی سے ہوگی جو کسی کو طلاق دے چکا ہو یا بیوی مر چکی ہو. یہ سب اصل میں ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا شادی بیاہ میں، ہم لوگ عبادت میں مسلمان ہیں، روزے میں مسلمان ہیں، نماز میں مسلمان ہیں، مگر شادی بیاہ میں کہیں نہ کہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں غیر مسلموں کا کلچر ہم نے جانے انجانے میں ہم نے قبول کر لیا ہے. ہمارے دماغ میں بھئی ہمارے سماج میں ایک سے زیادہ شادی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں ہے؟ عرب میں تو نہیں ہے. صحابہ کرام کی سیرتیں آپ اٹھائیں، کوئی ایک صحابی آپ کو شاید ایسا ملے جس کی ایک بیوی ہو. دو تین چار بیویاں ہیں سب کی. ہمارے یہاں کوئی اگر کسی کی دوسری بیوی کا پتہ لگ جائے کہ بھائی فلاں نے دوسری شادی کی ہے، وہ لاگ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھتا ہو. سماج کی نظر میں بھائی آدمی گڑبڑ ہے، دو بیویاں ہیں. اس کلچر ہم نے بدل ڈالا ہے. 15 سال بڑی عورت اور بیوہ عورت اور ڈبل بیوہ جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے ہیں، اس سے اللہ کے رسول نے شادی کی. اب جب شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کے ماحول سے ایک نفرت ہو رہی ہے. ہر طرف دیکھ رہے ہیں زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بیزار ہیں. مگر ابھی اللہ کی طرف سے کوئی راستہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہے کہ اس ماحول سے کیسے نپٹا جائے. یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے، یہ ابھی اللہ کے رسول کو بتایا نہیں گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کئی کلومیٹر دور غار حرا میں جاتے تھے. تنہائی میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. ظاہر ہے ایک آدمی اگر گھنٹوں کہیں اپنے گھر سے دور جا کر کے بیٹھے گا، اس کی جو مصروفیات ہیں، جو کام دھندا ہے، جو تجارت ہے، وہ متاثر ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تاجر پیشہ خاتون تھی، بزنس وومن تھی، انہوں نے ایک بار بھی اللہ کے رسول کو ٹوکا نہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ جانتی تھی میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے. شوہر کا ساتھ دیا، شوہر کا سپورٹ کیا. کئی بار ایسا ہوا شوہر کے پیچھے پیچھے گئی، شوہر کو لے جا کے کھانا دیا. اور پھر اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ دن آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنائے گئے. وہ دن یاد کیجئے، وہ لمحہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھے ہوئے اور حضرت جبرائیل آتے ہیں. بخاری شریف کی 3 حدیث ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے رسول کو کس کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا، پڑھیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کیا پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے حضرت جبرائیل نے پھر زور سے دبایا، کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. حضرت جبرائیل نے یہ آیتیں نازل کی، اللہ کے نبی کو پیغام سنایا، آج سے آپ محمد ابن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے. اور یہ جو آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اب اللہ کے رسول کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے تھے. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری مجھے مکے کی نہیں، عرب کی نہیں، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا. یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. رسول اکرم اس ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے اپنے گھر پہنچے. صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 160 160 نمبر کی حدیث ہے.
حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے رسول سے سنی ہے، اس لیے بیان کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی گھر پہنچے، گھبرائے ہوئے تھے، آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئیں، چادر لائی، کمبل لائی، اڑایا اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، یہ ذمہ داری میں اٹھا پاؤں گا؟ یہ کمزور کندھے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے خدیجہ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کے کندھے پر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ شوہر بےتاب ہے، شوہر پریشان ہے، اب ایک بیوی کیا کر سکتی ہے اس نازک گھڑی میں؟ وہ کر کے دکھایا حضرت خدیجہ نے۔ حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں ہے۔ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، وتکسب المعدوم، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے، وتقری الضیف، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے وہ بھوکا نہیں جا سکتا ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ سچائی کے راستے میں، حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کہنے کو یہ چند جملے ہیں میرے بھائیوں، مگر اللہ کی قسم خدیجہ کی زبان سے نکلے ان چند جملوں نے محمد عربی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ رسول اکرم کے دل کو جو سکون پہنچا وہ شاید میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، جو رسول کو سکون پہنچا ان جملوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس کو لے کے گئے۔ یہ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ یہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، بت پرستی وغیرہ دیکھ کر کے ان کو نفرت تھی، انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور انجیل کی جو اصل لینگویج ہے عبرانی لینگویج، عبرانی انہوں نے سیکھی، عرب میں رہ کر کے، مکے میں رہ کر کے انہوں نے عبرانی سیکھی اور اصل انجیل جو عبرانی میں تھی اس کو انہوں نے پڑھا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سنایا تو ورقہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی جبرائیل ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر بھیجا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا، نوجوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اس یخرجک قومک، اے محمد جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی چونک گئے، میرے اوپر جان چھڑکنے والے، مجھے دن رات میری تعریف کرنے والے، مجھے صادق صادق امین امین کہنے والے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لینے والے مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ او مخرجیہ او ہم مخرجی او مخرجیہ ہم، اے ورقہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا اوتیہ، اے محمد اللہ کا جو رسول بھی دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی برتی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اگر وہ دن آیا جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی، انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ۔ حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے، ان کے بعد ایمان لائے۔ وہ تو ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں، عورتوں کے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے۔ مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان گھر میں آ کر کے کیا، اور سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے۔ اور اس بات کا اعتراف اما عائشہ کرتی ہیں۔ چنانچہ
صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک خاص بات اور حضرت خدیجہ کو حاصل ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب تک یہ باحیات تھی رسول اکرم کو کسی دوسرے نکاح کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ رسول اکرم گھر کے باہر، اچھا نبوت، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندھے پر ڈالی، اب ظاہر ہے اتنا بڑا مشن ہے، اب کاروبار نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، فرصت نہیں ہے آپ کے پاس۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے مشن کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ کے تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے، وہ ساری دعوت کا انتظام حضرت خدیجہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اپنا پورا مال خدیجہ نے قربان کر دیا اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کے رسول باہر جاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تانے کستے ہیں، جملے کستے ہیں۔ رسول اکرم گھر آتے ہیں، خدیجہ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، خدیجہ کے تسلی بھرے الفاظ سنتے ہیں، رسول اکرم کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد 10 برس تک زندگی گزاری۔ ان 10 برس میں رسول اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، نہ ضرورت محسوس کی۔ اور ایک خاص بات حضرت خدیجہ کو اور حاصل ہے، اللہ کے رسول کو جتنی اولاد ہوئی وہ انہی کے پیٹ سے ہوئی۔ ایک بیٹا آپ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہوئے وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ باقی آپ کے 6 اولادیں جو آپ کی ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا، جس کے نام پہ اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم ہے، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ایک بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب جن کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جن کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی، اور حضرت فاطمہ زہرا جن کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی۔ تو یہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ اور حافظ ابن حجر نے بڑی نکتے کی بات لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا، بھائی جب کوئی نیک کام کی شروعات کوئی کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے لوگوں نیک کام کریں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کی شروعات کر دی تو بعد میں جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائی ہیں، لہذا فسنت ذالک لکل من آمنت بعدہا، تو جتنی عورتیں بعد میں ایمان لائیں ان کے لیے نمونہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ فَيَكُونُ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِنَّ، تو بعد میں جتنی عورتیں ایمان لائیں ان کو تو جو ثواب ملے گا وہ ثواب حضرت خدیجہ کو بھی ملے گا۔ یہ حضرت خدیجہ ہے۔ نبی کے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک مصیبت آئی اللہ کے رسول کے اوپر، شیب ابی طالب کے وہ 3 برس نبی اکرم نے اور پورے خاندان نے جو بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے گزارے، خدیجہ ساتھ دیتی رہی۔ اس میں بچوں کو پالنا بھی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے۔ خدیجہ نے وہ 3 سال نبی کی رفاقت میں گزارے۔ انہی 10 برس میں وہ لمحہ بھی آیا، نبی کی بیٹی رقیہ اور نبی کی بیٹی ام کلثوم، رقیہ کی شادی طے ہوئی تھی عتبہ ابن ابی لہب سے، اور ام کلثوم کی شادی طے ہوئی تھی عتیبہ ابن ابی لہب سے۔ شادی ہو گئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بچوں کو حکم دیا طلاق دے دو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی دونوں بیٹیاں طلاق شدہ ہیں، وہ منظر بھی حضرت خدیجہ نے دیکھا۔ پھر حضرت خدیجہ کی بیٹی رقیہ کی شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے، جب مکے میں حالات بہت مشکل ہو گئے تو یہ پہلا جوڑا تھا، یہ پہلے کپل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو جس کو لاڈ اور پیار سے پالا تھا، اپنی آنکھوں سے حضرت خدیجہ نے اس کو دور جاتے ہوئے ودا کیا تھا۔ اس بیٹی کو اللہ کے بھروسے ودا کیا تھا، پتہ نہیں حبشہ میں کیا حالات آئیں گے، اس بیٹی کو دور جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ تو یہ سارے حالات میرے بھائیو حضرت خدیجہ نے دیکھے۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں، میں 2-4 حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی 2436 نمبر کی حدیث ہے کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی مات، حضرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ کبھی گوشت بنتا تھا، کوئی اچھی چیز بنتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کیا اس کو بھجواتے تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے،
اپنے باپ کے ساتھ محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ جن سے محبت کرتا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے تعلقات والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ باپ کے مرنے کے بعد باپ سے محبت کی دلیل ہے. تو خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 3818 نمبر کی حدیث ہے، ما غرت علی احد علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو دیکھ کر کے رشک نہیں ہوا. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی 8 بیویوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کہتی ہے کبھی کسی کے اوپر مجھے غیرت محسوس نہیں ہوئی، رشک نہیں ہوا. ما غرت علی خدیجہ، جو غیرت میں نے خدیجہ کو دیکھ کر کے محسوس کی. وما رأیتها، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. ولکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، اللہ کے نبی اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. وربما ذبح الشاۃ، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تھے. ثم یقطعها اعضان، پھر بکری کے پیس کرتے تھے، اسے ٹکڑے کرتے تھے. ثم یبعثها فی صدائق خدیجہ، اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے بھجوا دیتے تھے. فربما قلت له، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ، اے اللہ کے نبی آپ تو ایسا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انہا کانت وکانت، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. وکان لی منہا ولد، اور میری ساری اولاد جو مجھے ہوئی وہ خدیجہ سے ہوئی ہے، میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث 24908 نمبر کی حدیث ہے. مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اما عائشہ نے کہا ما اکثر ما تذکرها حمراء شدقی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس کے تو دانت جھڑ گئے تھے، اس کے تو مسوڑے لال لال ہو گئے تھے، اس عورت کو آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ قد ابتلک اللہ عز وجل بہا خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں، آپ کیوں اس کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ بھائی دیکھو حضرت خدیجہ کا مقام اپنی جگہ ہے. یہاں حضرت عائشہ جو بات کر رہی ہیں وہ ایک سوتن ہونے کے ناطے کہہ رہی ہیں. بھائی ظاہر ہے انسانی فطرت کے ناطے سوکن ہونے کا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ حضرت عائشہ کو ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، وہ اس کے لال لال جبڑے تھے، اس عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دی ہے. قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب پوری دنیا نے میرا انکار کیا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی. وصدقنی اذ کذبنی الناس، جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی. وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے خدیجہ نے اپنے مال کے دروازے میرے لیے کھول دیے. ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا، اور مجھے سارے بچے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے پیٹ سے دیے. اذ حرمنی اولاد النساء، مجھے اور بیویوں سے بیٹے نہیں ہوئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا، اما عائشہ کو پھر تھوڑا احساس ہوا. اما عائشہ نے کہا کیوں آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات کہی. یہ صحیح مسلم کی 2435 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، اے عائشہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے، اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے. تم اگر یہ چاہو میں خدیجہ کا نام نہ لوں، خدیجہ کو بھول جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. انی قد رزقت حبہا، اس کی محبت میرے دل میں پیوست کر دی گئی. اور حضرت خدیجہ کو ایک اور مقام حاصل ہے. خدیجہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ مقام کسی اور خاتون کو حاصل نہیں. آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کے اندر 3820 اور صحیح مسلم کے اندر 2432 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، ایک برتن میں سالن لے کر کے یا کھانا لے کر کے یا پانی لے کر کے آ رہی ہیں. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، اے اللہ کے رسول جب خدیجہ آ جائیں فقرا علیہ السلام، انہیں میرا سلام پڑھ کے سنا دیجئے. من ربہا و منی، ان کے رب کی طرف سے بھی سلام ہے اور میری طرف سے بھی سلام ہے. وبشرہا ببیت فی الجنہ، اور اے اللہ کے نبی خدیجہ کو بشارت سنا دیجئے ان کو جنت میں ایک گھر ملنے والا ہے. من قصب، موتیوں کا ایک گھر ملنے والا ہے. لا صخب ولا نصب، اس گھر میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ کوئی تھکن ہوگی. خدیجہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے تانے سنے ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور دنیا میں
اپنے شوہر کے لیے تھکی ہیں، اپنے آپ کو تھکایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے جیسا ان کا عمل ہو۔ اللہ خدیجہ کو ایسا محل دے گا جنت میں، موتیوں کا محل ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا اس محل میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، وہ اسپیشل ایک گھر ہوگا، وہ خدیجہ کا گھر ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، یعنی اللہ کے رسول کی سالی تھی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ اللہ کے رسول سے ملنے آئیں اور اجازت طلب کی۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا تھا، کسی کے دروازے پہ جاؤ، گھنٹی نہیں رہتی تھی وہاں اجازت، السلام علیکم میں فلاں ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں، اندر آ سکتا ہوں، یہ اجازت لینے کا طریقہ تھا۔ تو حضرت حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن ہے، انہوں نے آ کر کے اجازت مانگی، اللہ کے نبی چونک پڑے، اللہ کے نبی چونک پڑے، اور حدیث کے الفاظ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کی جیسی تھی۔ اللہ کے نبی چونک پڑے اور کہنے لگے اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اندر آئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر مجھے احساس ہوا، میرے اندر غیرت پیدا ہوئی، اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس قریش کی بوڑھی عورت کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس عورت کو جس کے مسوڑے سرخ ہو گئے تھے، جو دنیا سے جا بھی چکی ہے، اس کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اور بیویاں دے دی ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ کی آواز سے بھی اتنا لگاؤ تھا کہ ان سے ملتی جلتی آواز کو اللہ کے رسول نے سنا تو چونک پڑے۔ اور حضرت خدیجہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3815 نمبر کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر نسائها مریم، اپنے دور کی سب سے بہترین عورت مریم تھی، وہ خیر نسائها خدیجہ، اور اپنے دور کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ اب جب ہم حضرت عائشہ کی سیرت بیان کریں گے تو وہاں ہم اس بارے میں بھی مسئلہ بیان کریں گے کہ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ میں افضل کون ہے، اس بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس میں جو صحیح بات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس کی ہو گئی، یعنی سن 1090 میں اللہ کے نبی کی نبوت کے 10 برس کے بعد رمضان کے مہینے میں 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ کل میں نے ایک بات غلطی سے یہ کہہ دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک دوسری شادی نہیں کی، وہ بات غلطی سے مجھ سے نکل گئی، 50 سال تک، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی حضرت سودا ان سے نکاح کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا وقت بچا ہے میرے پاس، حضرت سودا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت سودا جو تھی یہ قریش کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، خاندان تھا، قبیلہ بنو عامر، اس سے یہ تعلق رکھتی تھی، اور یہ بھی بالکل شروعات میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں سے تھی، اور ان کے شوہر جو تھے حضرت سقران بن عمرو، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، صحابی تھے، اور حبشہ کی طرف جو دوسرا قافلہ گیا تھا مسلمانوں کا ہجرت کرنے کے لیے، اس قافلے میں حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سقران بھی گئے ہوئے تھے۔ جب اس ہجرت کرنے کے بعد جب حبشہ سے وہ لوگ واپس مکہ آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سقران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی، اور ان کی عدت کے پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو مکے میں ایک عورت رہتی تھی حضرت خولہ بنت حکیم، یہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان ابن مظعون کی یہ اہلیہ تھیں، اللہ کے رسول سے بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اراکا قد دخلت کا خلت بفقد خدیجہ، اے اللہ کے نبی خدیجہ کے جانے کے بعد میں آپ کو بڑا اداس محسوس کرتی ہوں، بڑے اداس آپ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجل، ہاں اے خولہ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ام العیال و ربۃ البیت، خدیجہ کے جانے کے بعد میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے اور میرے گھر کی مالکن چلی گئی ہے، میرے گھر کا سرپرست چلا گیا ہے، میرے گھر کا ایک گارجین چلا گیا ہے، اگر میں اداس ہوں تو یہ نیچرل بات ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا انا اخطب علیک، اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی رشتہ دیکھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے، آپ زیادہ مناسب سمجھتی ہیں، آپ دیکھیں کوئی رشتہ۔ تو حضرت خولہ نے کہا ان شئت
बिक्रन व इन शिअत तसय्यबन, اے اللہ کے رسول آپ کیا پسند کریں گے, کسی کنواری عورت سے خاتون سے شادی کریں گے یا کسی بیوہ مطلقہ سے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ویسے تمہاری نظر میں رشتے کون کون سے ہیں, کون بیوہ ہے اور کون کنواری ہے, تم نے کون سا رشتہ دیکھا ہے؟ تو حضرت خولہ نے دو رشتے ذکر کیے, ایک حضرت عائشہ کا رشتہ ذکر کیا جو کہ کنواری تھی, اور حضرت سودا کا ذکر کیا جو تقریباً 50 سال کی بیوہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو حضرت خولہ بنت حکیم ان کے گھر گئیں, اور ان کے والد حضرت سودا کے جو والد تھے زمعہ, ان سے ملاقات انہوں نے کی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. جب حضرت سودا کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, حضرت سودا نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہادی ہیں, رہنما ہیں, رسول ہیں, اور میں پوری خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اس بات کو قبول کرتی ہوں. چنانچہ نکاح ہوا, اور یہ نکاح رمضان کے مہینے میں, جس مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی مہینے میں, یا بعض روایات کے مطابق شوال کے مہینے میں نکاح ہوا, اور مہر جو تھا وہ تقریباً 400 درہم مہر تھا. اور اس وقت اللہ کے نبی کی بھی عمر اور حضرت سودا کی عمر, دونوں کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی. نکاح کے پہلے حضرت سودا نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ آسمان پھٹا اور چاند ان کے اوپر آ کے گرا. اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا, اپنے شوہر کی زندگی میں یہ خواب دیکھا تھا. تو شوہر نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی, اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت جلد انتقال کرنے والا ہوں اور کوئی بہت بڑی شخصیت کہ تم نکاح میں جانے والی ہو. چنانچہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت سودا کو محسوس ہوا کہ وہ خواب جو ہے وہ بالکل صحیح تھا, اور عرب کا جو چاند تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں ان کو آنے کا شرف ملا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا نے جب اللہ کے رسول سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں. حضرت رقیہ ہیں, نہیں معاف کیجیے, حضرت رقیہ کی شادی ہو چکی حضرت عثمان سے, حضرت ام کلثوم ہیں, اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ ہیں, اور حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی رہتی تھی ام ایمن. یہ پوری فیملی اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی تھی. اب ایک نئے پریوار میں اور بیٹیوں کو سنبھالنا, خاص طور سے سوتیلی بیٹیاں, بھئی سوتیلا جب رشتے میں لگ جائیں تو دونوں طرف بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں. حضرت سودا نے نکاح کے بعد اپنی ان بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کہ تاریخ میں اور حدیث کی کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی حضرت فاطمہ سے یا حضرت ام کلثوم سے اور حضرت سودا سے کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے نوک جھوک ہوئی. بھئی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ سن 2 ہجری میں ہوئی, حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ 3 ہجری میں ہوئی, یعنی تقریباً 5 یا 6 سال ان سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ حضرت سودا نے گزارا ہے, مگر ایک اچھی ماں کا کردار نبھایا, بیٹیوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا, پہلے اللہ کا گھر بنایا. مسجد کی تعمیر ہوگی تو 2 کمرے آپ نے بنوائے, ایک کمرہ آپ نے حضرت سودا کے رہنے کے لیے بنوایا اور ایک کمرہ آپ نے حضرت عائشہ کے رہنے کے لیے بنوایا, کیونکہ مدینہ جانے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی. تو جب کمرے بن گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ دیا اور 500 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ میری فیملی کو لے کر کے آؤ. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی ام ایمن اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید, یہ پوری فیملی جو ہے ان کو لے کر کے وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمرے بنوائے تھے اس میں یہ لوگ رہنے لگے. حضرت سودا اور حضرت عائشہ دونوں سوتن تھیں اور عمر میں کافی فرق تھا. حضرت عائشہ کی عمر رخصتی کے ٹائم 9-10 برس کی تھی اور حضرت سودا 50 برس کی ہیں. عمر میں بھی فرق ہے. پھر حضرت عائشہ کنواری ہیں, حضرت سودا بیوہ تھی, لیکن دونوں سوتنوں میں چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی, ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اما عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حریرہ بنایا, حلوہ بنایا, اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی تو اتفاق سے وہاں پہ سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے سودا سے کہا کلی, یہ حریرہ میں نے بنایا ہے, تھوڑا سا آپ بھی کھا لیجئے. تو حضرت سودا نے انکار کر دیا, کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے کہا لتا کولن او لعل تخن وجہ, کھائیے ورنہ یہ حریرہ جو ہے میں آپ کے چہرے پر مل دوں. فابت,
حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سودا نے انکار کر دیا، فوضعت یدی فی الخزیر، حضرت عائشہ اپنی شرارت کا خود ذکر کر رہی ہیں، کہتی میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا، فطلیت وجہا، اور وہ سارا حریرہ حضرت سودا کے چہرے پر میں نے پوت دیا، مل دیا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے ہنس پڑے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی اس حریرہ کو عائشہ کے چہرے پر مل دو، اور انہوں نے وہ حریرہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا، اور اللہ کے نبی پھر ہنسنے لگے اور کہا کہ اب یہ بدلہ پورا ہو گیا۔ تو اس طریقے کے ہنسی مذاق کے واقعات بھی حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی کا پہلا اور آخری حج بھی کیا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی نے حج کیا تھا، اس حج میں اللہ کے نبی کی جو بیویاں آپ کے ساتھ گئی تھی، ان میں حضرت سودا بھی تشریف لے گئی تھی۔ چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، حضرت سودا کا بدن بہت لمبا تھا اور بھاری بدن تھا، تو چلنے پھرنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول جب عرفات سے مزدلفہ گئے تو مزدلفہ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رات گزارنی چاہیے، مگر جو آدمی بیمار ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں مینا چلا جائے، بھیڑ بھاڑ ہونے کے پہلے مینا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو رات ہی میں مینا روانہ کر دیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئیں تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، نبی کی بیویوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، گھر سے باہر بلا ضرورت مت نکلو۔ تو اللہ کے رسول کی اور بیویوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم گھر سے نکل سکتے ہیں، دنیا کے کام سے نہیں نکلنا چاہیے۔ مگر حضرت سودا اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ رسول کی دو بیویاں تھیں جنہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ گھر میں رہو تو اب ہم حج کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ اس کے بعد حضرت سودا کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی، باقی پوری زندگی انہوں نے گھر کے اندر رہ کر کے گزار دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک خاص بات اور تھی، ان کو چمڑے کا کام کرنے کا ہنر آتا تھا۔ طائف سے چمڑے آتے تھے، اس پر کچھ کام کرتی تھی اور اس سے جو محنت مزدوری ملتی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے تو ان کو پورا خرچہ ملتا تھا، لیکن وہ جو ہاتھ سے کام کرتی تھی وہ پوری محنت مزدوری یہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتی تھی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سخاوت میں اور فیاضی میں اور اللہ کی راہ میں لٹانے میں دو بیویوں کا نام زیادہ آتا ہے، ایک حضرت عائشہ کا آتا ہے اور ایک حضرت سودا کا آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص بات اور بھی ہے کہ بعد میں جب ان کی عمر اور بڑھ گئی تو ان کو یہ ڈر ہوا، اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کی باری مقرر کی تھی، ہر بیوی کا ایک دن طے تھا، اس کے یہاں جمعہ کو رہیں گے، اس کے یہاں سنیچر کو رہیں گے، اس کے یہاں اتوار کو رہیں گے۔ حضرت سودا کو یہ ڈر ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، ان کو اپنی طرف سے ایسا لگا کہ میری عمر اب جو ہے 60 کے لپیٹ میں ہے، اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، کہا یا رسول اللہ میں اپنا دن اپنی سوتن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ میری باری والا جو دن ہے وہ عائشہ کو دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی پیش کی، اپنی باری کا دن انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا، اس سے حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری کی 2453 نمبر کی حدیث۔ اور حضرت سودا کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے، اور اسی بات کو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ ان کے پہلے شوہر، ان کا نام میں نے کیا بتایا، حضرت سکران ابن عمرو، ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عبد الرحمن۔ وہ بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، صحابی تھے وہ، اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غزوے میں شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت سودا اکلوتی ایسی بیوی ہے جو شہید کی ماں ہے، جن کا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کے انتقال کے بارے میں دو طریقے کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت سودا کا انتقال حضرت عمر کے دور میں سن 22 ہجری میں مدینہ میں ہوا، اور دوسرے قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شوال سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور مسجد نبوی کے ٹھیک قریب میں بازو میں جو قبرستان ہے، بقیع کا قبرستان، جسے عوام الناس میں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اسی بقیع کے قبرستان میں حضرت سودا دفن کی گئیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، جس میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی
یعنی پہلے اور دوسرے نمبر کی 2 بیویاں تھیں. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور پھر ہم اگلے منگل اور بدھ کو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین رسول اکرم کی ان بیویوں کے جو حالات ہم نے پڑھے ہیں, جو زندگی ہم نے پڑھی ہے, ان سے ہمیں نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گھر کی خواتین کو, ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان مقدس خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے, ہمیں اپنے گھروں کو ایک دینی اور اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزگار میں, کاروبار میں برکت نصیب فرمائے, ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.